صفحہ نمبر 47 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے والے ہیں۔ تالیف کن کی ہے؟ جناب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول صفحہ نمبر 48 سیرت النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی کتاب پڑھنے سے پہلے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ کس طرح کی آیات یا کس طرح کی روایات یا کس طرح کے بیان کو ہم کیسے پڑھنا چاہیے اور کس اعتبار سے اس کو کیا سمجھنا چاہیے، اس کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ حاکم نے مستدرج میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے کہا، اے خدا، میں تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری خطا معاف کر دے۔ خدا نے کہا، تم نے محمد کو کیوں کر جانا؟ حضرت آدم نے کہا، میں نے سر اٹھا کر عرش کے پایوں پر نظر ڈالی تو یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے اور میں نے دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے میں نے قیاس کیا، تو نے اپنے نام کے ساتھ جس شخص کا نام ملایا ہے وہ ضرور تجھ کو محبوب ترین خلق ہوگا۔ خدا نے کہا، آدم، تم نے سچ کہا، اور محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا بھی نہ کرتا۔ حاکم نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ ابن تیمیہ حاکم کا یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں۔ حاکم کا اس قسم کی حدیثوں کو صحیح کہنا، ائمہ حدیث نے اس پر انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حاکم بہت سی جھوٹی اور موضوع حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں۔ اس طرح حاکم کی مستدرک میں بہت سی حدیثیں ہیں جن کو حاکم نے صحیح کہا ہے، حالانکہ وہ ائمہ حدیث کے نزدیک موضوع ہیں۔ علامہ موصوف ایک موقع پر ابو الشیخ اصفہانی کی کتاب کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں، اور اس میں بہت سی حدیثیں ہیں جو قوی ہیں اور حسن ہیں، اور اس طرح وہ حدیثیں جو خیثمہ بن سلیمان صحابہ کی فضائل میں روایت کرتے ہیں، اور وہ حدیثیں جو ابو نعیم اصفہانی نے ایک مستقل کتاب میں خلفاء کے فضائل میں روایت کی ہیں، اور حلیۃ الاولیاء کی اول میں اس طرح وہ روایتیں جو ابو بکر خطیب اور ابو الفضل اور ابو موسیٰ مدینی اور ابن اساکر اور حافظ عبدالغنی وغیرہ اور ان کے پایا کے لوگ روایت کرتے ہیں۔ غور کرو، ابو نعیم خطیب بغدادی، ابن اساکر، حافظ عبدالغنی وغیرہ حدیث اور روایت کے امام تھے، باوجود اس کے یہ لوگ خلفاء اور صحابہ کے فضائل میں ضعیف حدیثیں بے تکلف روایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خیال عام طور پر پھیل گیا تھا کہ صرف حلال و حرام کی حدیثوں میں احتیاط اور تشدد کی ضرورت ہے اور ان کے سوا اور روایتوں میں سلسلہ سند نقل کر دینا کافی ہے، تنقید اور تحقیق کی ضرورت نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔